حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے موجودہ ترکی، عراق، مشرق وسطیٰ، مصر اور اٹلی کے کچھ علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب رومن ایمپائر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی سزا بھی یہودیوں کے کہنے پر رومن ایمپائر میں سنائی گئی۔ یہ ایمپائر بیزنٹینیا ایمپائر کہلاتا تھا۔ اس ایمپائر پر ایک رومی شہنشاہ کانسٹنٹینیس کلیرس کی حکومت تھی۔ کانسٹنٹینیس کلیرس کو یونان کی سیر کے دوران ایک شہزادی پسند آ جاتی ہے۔ اس شہزادی کا نام ہیلینا اگسٹا ہوتا ہے۔ ہیلینا اگسٹا ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہوتی ہے جو عیسائیت پر اتنا یقین رکھتی ہے کہ عیسائی حلقے اسے سینٹ ہیلینا اگسٹا کے نام سے جانتے تھے۔ کانسٹنٹینیس کلیرس کیونکہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں تھا، اس لیے ہیلینا اگسٹا کو اسے عیسائی بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہیلینا اگسٹا کے کریکٹر کے اوپر ہالی ووڈ میں کچھ فلمیں بھی بنیں، جیسے کہ ہیلن آف ٹرائے اور ٹرائے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا، جہاں پر کانسٹنٹائن کی حکومت تھی۔ کانسٹنٹائن نے مصر گنوانے کے بعد اسی شہر کانسٹنٹینیا میں اپنی سلطنت کے امور منتقل کیے۔ کیونکہ یہ شہر دور دراز کے سمندری علاقے میں واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا بھی نہیں تھا جس کے ذریعے یہاں تک پہنچ کر یلغار کی جاتی، اس لیے کانسٹنٹائن اس شہر کو آباد کرنے میں کامیاب رہا۔ اس شہر کے باہر ایک مضبوط فصیل بھی تھی جو اس شہر کو ناقابل تسخیر بناتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کرنے کے مقصد سے بحری بیڑا بھی بنایا، مگر یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اسی طرح تقریباً 1000 سال گزر گئے اور پھر ایک مرد مجاہد جس کا نام سلطان محمد فاتح تھا، قسطنطنیہ پر ایک زبردست حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، اور پھر 6 مہینے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے ساحل پر نمودار ہوا۔ سلطان محمد فاتح کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ رومی اپنے قدم میدان جنگ میں جما نہ سکے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پر قسطنطنیہ کی فتح رکھ دی۔ سلطان محمد فاتح عثمانیہ سلطنت کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے لشکر کے ہمراہ آیا صوفیہ گرجا گھر میں نماز ادا کی۔ اس نے اس شہر کا نام بھی تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں آیا صوفیہ میں گونجنے لگیں، اور یہ صدائیں عثمانی خلافت کے آخری دور تک گونجتی رہیں۔ آیا صوفیہ جب گرجا گھر تھا تو اس میں عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس میں مختلف اشکال بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ اس کی دیواروں پر عیسائی مذہب سے متعلق کچھ فرمان تھے، اور انہوں نے اس گرجا گھر کو ایک طرح کا اپنا مذہب کا مرکز بنا کے رکھا ہوا تھا۔
آیا صوفیہ تقریباً 1000 سال تک عیسائیوں کا پوری دنیا میں سب سے بڑا گرجا گھر رہی۔ آیا صوفیہ میں ایسی تعمیراتی شاہکار کی نمائش دیکھنے کو ملتی ہے جو کسی اور عمارت میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکی پر ایک ایسا حکمران مسلط کیا گیا جو دینی طور پر بہت ہی نابالغ تھا۔ اس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جسے کمال اتا ترک بھی کہا جاتا ہے، مغربی تہذیب کا دل دادا تھا اور ایک سیکولر یعنی دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس ذہنیت کے رکھنے کا حامل تھا۔ کیونکہ ترکی کا آدھا حصہ یورپ اور آدھا حصہ ایشیا میں واقع تھا، اس لیے وہاں اس کی یہ سوچ پنپنے لگی۔ پھر اس نے آیا صوفیہ مسجد کو مغربی حکمرانوں کے اشارے پر ایک میوزیم میں بدل دیا اور اسے کوئی روک نہ سکا۔ سلطان محمد فاتح کا مزار اسی آیا صوفیہ مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ آج تقریباً 86 سالوں کے بعد ایک بار پھر سلطان محمد فاتح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترکی کے غیور صدر رجب طیب اردگان نے دوبارہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور آج 86 سال کے بعد آیا صوفیہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سمع اللہ لمن حمده، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔